اهدنا الصراط المستقيم. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا حیات الدنیا تسلی. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا حیات الدنیا تسلی. آخری آیت ورقت آتینا موسیٰ الہدیٰ دلیل نقلی از موسیٰ علیہ السلام. چھ سو 55 فاصبر ان وعد اللہ حق. پھر تسلی، پھر تسلی. خلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. ثبوت قیامت کے لیے دلیل انی، ثبوت قیامت کے لیے دلیل انی، ثبوت قیامت کے لیے دلیل انی. اگلی سطر وما یستوی الاعمی والبصیر دلیل لمی. وما یستوی الاعمی والبصیر دلیل لمی. تھا تو میرے شیخ فرما دیتے تھے کبھی کبھی، اس لیے میں بھی کہہ دیتا ہوں. چلو ابھی آج سمجھاؤں گا انشاءاللہ. ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا دعوی قیامت، دعوی قیامت. ربکم ادعونی استجب لکم اعادہ دعوی. دعوی ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اے ہم دعائی، اے ہم دعائی. کما فی ابن جریر و ابن کثیر، کما فی ابن جریر و ابن کثیر حدیث سے مرفوع. عن عبادتی، عن عبادتی کی نکل ہم دعائی، ہم دعائی، ہم دعائی. از ابن جریر و ابن کثیر حدیث سے مرفوع. اللہ الذی دلیل توحید اگلی نمبر 1، دلیل توحید اگلی نمبر 1. دلیل توحید اگلی نمبر 1 نیچے ذالکم اللہ ربکم. نتیجہ دلیل، نتیجہ دلیل، نتیجہ دلیل لا الہ الا ہو سمرا، سمرا. نیچے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا دلیل توحید اگلی نمبر 2، دلیل توحید اگلی نمبر 2 دو سطریں نیچے ذالکم اللہ ربکم. نتیجہ دلیل ذالکم اللہ ربکم نتیجہ دلیل. هو الحی لا الہ الا ہو سمرا. ہم پتا سمجھ لگ رہا دل سمجھے نہ ہونا پتہ لگ گیا ہے جی. فادعوہ مخلصین له الدین اعادہ دعوی. قل انی نہیت ان اعبد الذین. دلیل وحی، دلیل وحی
خلقکم من تراب دلیل توحید عقلی. سوا 5 سطر الذین کذبوا بالآیات بما ارسلنا به رسولنا. بما ما مسئلہ توحید، مسئلہ توحید، ارسلنا به رسولنا دلیل نقلی کی طرف اشارہ، دلیل نقلی کی طرف اشارہ. سوا 658 سوا دوسری سطر فاصبر ان وعد اللہ حق تسلی. فاصبر لقد ارسلنا رسلا من قبلک دلیل نقلی اجمالی، دلیل نقلی اجمالی، اجمالی. الذی جعلکم الانعام اللہ الذی جعلکم دلیل عقلی توحید. آخری سطر افلم یسیروا فی الارض تخفیف دنیاوی. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول لا اله الا هو اليه المصير. ما يزال في آيات وما يقول تكلم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم أمتين بالرسول يأخذوا وجادلوا بالباطل وجادلوا بالباطل ليدحضوا بالحق وأخذتهم فكيف كان عقاب. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَصْحَابُ النَّارِ. حامی مومن کا ربط ماقبل کے ساتھ لکھ چکے آپ، پہلے اس کو لکھ لیا آپ نے. اب اس کے بعد اس کے ربط ماقبل کے ساتھ دیکھیے اور اس کا خلاصہ. ربط ماقبل کے ساتھ یہ ہے، نکالیے سورۃ زمر کا پہلا صفحہ جہاں سورۃ زمر آپ نے پڑھی تھی. سورۃ زمر صفحہ 635 635 دیکھا ہے. سورۃ زمر کی ابتدا میں دعویٰ آیا تھا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. یہ ہے پہلا دعویٰ. دیکھا ہے سورۃ زمر کا دعویٰ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. عبادت کر اللہ کی خالص اس ہی کے لیے عبادت کر. خالص عبادت کر اللہ کی خالص یعنی اللہ ہی کی عبادت کرے. انسان دوسروں کی کسی غیر کی عبادت نہ کرے، اللہ ہی کی عبادت کریے. سورۃ زمر کا دعویٰ. اور اس کو تم نے دیکھا ہے کل مختلف طریقوں میں نے آپ کو سامنے کہہ دیا تھا کہ مختلف طریقوں کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے. یعنی اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ کے سوا غیروں کی عبادت نہ کی جائے. زور اسی پر سورۃ زمر میں جانا جا رہا تھا. آخر میں بھی دیکھا یہی آیا قل غیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون ہے. چلتے چلتے آگے بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. اللہ ہی کی عبادت، اللہ کے سوا غیروں کی عبادت نہیں کی جائے. میں نے کہہ دیا تھا یہود اور نصارا مشرکین عرب وغیرہ سب کو نکال دیا گیا. وہ جہاں اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کیا کرتے تھے، پیغمبروں کی، ولیوں کی. اب یہ معلوم نہیں قرآن پاک نے فاعبد اللہ کہا، عبادت کر اللہ ہی کی عبادت کرو، غیروں کی عبادت نہ کرو. اب آیا جی آگے آ گیا. ہاں جی دوبارہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ ہی کی عبادت، اللہ کے سوا غیروں کی عبادت نہ کرو. اب یہ نہیں معلوم کہ عبادت کیا ہے. عبادت کی پوری تحقیق تو ہو چکی جوان قرآن میں. جو لوگ رہ گئے ان کو بعد ہی میں کر دوں گا. اب دیکھیے حامی مومن آئی. حامی مومن میں آج ذکر بت ماقبر کے ساتھ. حامی مومن صفحہ 649 صفحہ
649 649 649 دوسری سطر فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. دیکھا ہے فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. پس پکارو اللہ کو خالص کرنے والے اسی کے لیے پکار. پس پکارو اللہ کو خالص کرنے والے اسی کے لیے پکار. مراد کیا اللہ ہی کی پکار ہو, خدا کے سوا غیروں کی پکار ہو. وہ ہے کہ اللہ کو منظور یہ ہے اللہ ہی کو حاجتوں میں پکارا جائے, اللہ کے سوا غیروں کو حاجات میں نہ پکارا جائے. ہے سمجھے میری بات کو؟ اللہ ہی کو حاجات میں پکارا جائے, اللہ کے سوا غیروں کو حاجتوں میں نہ پکارا جائے. وہاں یہ کیا کہا فاعبد اللہ, یہاں کیا فدعوا اللہ. وہ ہے کہ ایک کی اثر واحد و جمع کا فرق ہے. وہاں کا اللہ کی ہی کی عبادت ہو غیروں کی عبادت نہ ہو. یہاں کہا گیا اللہ ہی کو پکارو حاجتوں میں غیروں کو نہ پکارو. یعنی اپنے ماں فوق الاسباب ظاہری اسباب کوئی نہ ہو. اسباب کے ماں آدمی دوسرے کو کہہ سکتا ہے کہ میرے ادھر آئیے میرا کام کیجیے فلان ہو یہ ہو, لیکن اسباب ظاہری کوئی بھی نہ ہو. ظاہری اسباب سے بالا تمہارے لیے حاجتوں کو پورا کرنے والا پکارے سننے والے ایک اللہ ہی ہے, اسی کو پکار حاجات میں, اللہ کے سوا غیروں کو حاجتوں میں نہ پکارو. فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. اللہ ہی کو حاجات میں پکارو. یہ ہے سورت حامی مومن کا ربط کس کے ساتھ؟ ما قول کے ساتھ. خیال میں آ گیا ہے ایک ربط یہ ہے کہ وہاں فاعبد, اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا حامی مومن میں اور سورۃ زمر میں فرق دیکھیں آپ. وہاں سورۃ زمر میں زیادہ تر عبادت پر بڑا زور تھا. فاعبدوا ما شئتم ہے آبدو عبادت پر بڑا زور تھا. اور یہاں تم دیکھو گی زیادہ تر پکارنے پر زیادہ زور آئے گا. اس لیے اس صورت میں زیادہ تر پکار پر بحث ہوگی. 12 چیز ایک ہی ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے, کبھی یہ بھی آتا ہے کہ حدیث ترمذی میں العبادت ان دعا ہی عبادت, پکارنا ہی عبادت. حسر بھی آیا ہے. ایک میں آتا دعا مخل عبادت, پکارنا جائے جڑ ہے مغز ہے کس کا عبادت کا. عبادت کا مغز کیا پکارنا ہے حاجتوں میں. سمجھ گیا؟ اس لیے ایک آتا ہے حدیث میں ابن عباس سے آتا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ وَلُبَابُ الْقُرْآنِ حَوَامِينَ. ہر ایک چیز کا خلاصہ ہوتا ہے, سارے قرآن پاک کا خلاصہ کس میں؟ حوامین میں. لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ وَلُبَابُ الْقُرْآنِ حَوَامِينَ. ہر ایک چیز کا خلاصہ ہوتا ہے, سارے قرآن پاک کا خلاصہ کس میں ہے؟ حوامین میں. بہرحال اس لیے حوامین جو یہ بھی آتا ہے حدیث پاک میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ یہ حوامیم 7 بھی اور سورۃ کہف بھی یہ پڑھ کر سویا کرتے تھے, بدن میں پھونکا کرتے تھے. یہ اس قدر تھی آیا خیال میں. بہرحال میرے شیخ بھی یہ حمیم بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے. میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا. یہ ہے سورت کا خلاصہ. ایک ربط یہ ہے ما قول کے ساتھ. اب سورت کا نامی ربط یہ ہے ما قبر کے ساتھ. دیکھو پیچھے چلتے جاؤ, یاسین میں, یاسین صافات میں چلتے جاؤ, صافات صاد زمر, اور اس کے بعد اب ہے حامیم. 7 حامیم میں آگے چلتے جا رہی ہے. یہ حامیموں کے آخر تک جو دعویٰ جا رہا ہے ایک انداز ہے مسئلہ توحید کے یہاں تک, بس اس میں اب اور کوئی موضوع نہیں آئے گا. جب حمیم سے آگے جائیں گے پھر موضوع بدل جائے گا. پھر موضوع جو ہے 2 صورتوں کا 3 صورتیں لے کے ہوتا جائے گا. بہرحال یہ حمیم جو ہے وہاں قبر کے ساتھ دیکھیے. سورت زمر سے پہلے یہ کہا گیا کہ بہرحال جن کو تم نے شفیع غالب بنا رکھا ہے کوئی چھڑا نہیں سکتا. سورۃ صافات میں کہا گیا. پھر ایک تو تصویر باندھ کر اسی مسئلے کا اعلان کر رہے ہیں گھر میں, اور عاجزی کر رہے ہیں انبیاء بھی, وہ شفیع غالب کے ساتھ بن سکتے ہیں. سورۃ صافات کے بعد صاد میں کہا گیا میرے پیغمبر ضد میں آ چکے ہیں. بات تو بالکل ساتھ ہی ضد میں آ چکے لوگ مانتے نہیں ہیں. زمر میں کہا گیا اچھا بات صاف, ماننے والے نہ ماننے والوں کے لیے 2 جماعتیں بننے والی ہے. آج جو کچھ دنیا میں ہے ہو جائے گا, لیکن ایک دن آ رہا ہے کہ ماننے والوں کے لیے زمر ٹولے بن جائیں گے جو جنت میں جا رہے ہوں گے, نہ ماننے والوں کو جہنم کے لیے گروہ کی شکل کو لے جا رہا ہوگا. اب آگے سورہ حامی مومن میں مسئلہ تم بیان کرتے جاؤ, تم اس سے کوئی سروکار نہ ہو کہ کوئی مانے نہ مانے.
لیکن تم یقین جانو جب تم کام کر رہے ہوگے اللہ تعالیٰ اسی تمہارے مخالفین میں کوئی آدمی پیدا کر دے گا جو تمہارا مددگار ہو کر تمہارا مسئلہ مان جائے گا۔ آگے آ رہی ہے بات سمجھیے، یعنی تم مسئلہ بیان کرتے جاؤ، تم اس سے کوئی سروکار نہ ہو، تو میری کوئی بات کو مانتا بھی ہے کہ تمہارا کام ہے بیان کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ کی کہاں یہی ہوگا، اللہ تمہارا کوئی نہ کوئی ساتھی پیدا کر دے گا جو مسئلہ مانتے ہوئے تمہارا ساتھ دے دے گا۔ یہ ایک مقدمہ سمجھ لو بات، آگے پوری دیر نشیتا ہوگی یہ بات جب آگے پڑھو گی، سورہ حامی مومن پڑھو گے نا تو یہ پورا سورہ سمجھ آ جائے گا۔ فرعون تقریر، فرعون کے دربار میں جا کر موسیٰ علیہ السلام تقریر کرتے ہیں، کوئی بھی ساتھی نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، فرعونی دربار کے اندر سارے مخالفوں کی پارٹی موجود ہے، لیکن عین اس وقت جہاں سارے مخالفین ہیں، فرعون کے رشتہ داروں میں سے، خاندان میں سے، اس کے ممبروں میں سے ایک شخص، فرعون کی اسمبلی کے ممبروں میں سے ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لے آتا ہے، اور ایمان لاتے ہی نہیں صرف بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ امداد تکنیکی کے ساتھ امداد کرتا جاتا ہے اخیر تک آگے جو کچھ ہوتا ہے۔ مہاراج فرعون کے دربار بھی ہو، اس کی اسمبلی کے اراکین ممبروں کی پارٹی بھی ہو، اور انہی میں سے میرے ایک آدمی ایمان بھی لے آئے، تم نے کام کرنا ہے، تم اس سے کوئی سروکار نہ ہو، کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، تم اس بات کو چھوڑ دو، اللہ پر چھوڑ دو۔ آیا خیر میں اللہ تعالیٰ خود ہی مہربانی کرے گا کہ تمہارے کام کرنے سے کیا اثر ہوگا، کوئی نہ کوئی ایک آدمی اللہ تعالیٰ تمہارا معاون پیدا کر دے گا جو مسئلے کو ماننے تمہارا ساتھ دے گا۔ حامی مومن، اس کے بعد مسئلے میں ایسے مضبوط ہو جاؤ، دنیا کی ساری مخلوق ایک طرف ہو، کوئی بھی ہو، ساری مخلوق، چونکہ جب مسئلہ تم نے مان لیا ہے، مسئلے کے ماننے کا ایک اثر یہ ہونا چاہیے کسی وقت بھی تمہاری طرف سے سجدہ اللہ کے سوا کسی غیر کے آگے نہ ہو، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کے آگے نہ چاند کے آگے، دنیا کسی مخلوق کے آگے نہ ہو، سجدہ اللہ ہی کا حق ہے، کسی اور کے آگے ہونا چاہیے۔ بلکہ جب مسئلے میں تم مضبوط ہو جاؤ، مسئلے میں تم مضبوط ہو جاؤ کہ باقی دنیا کے کاموں کے لیے تمہارے کوئی کام بھی ہو، مسلمانوں کا بانی امر شورا بینہم، تمہارا اپنی مشورے کے ساتھ ہونا چاہیے، سورۃ شورا۔ اب دیکھیے 3 سورتیں ہو گئی ہے، دیکھ لیجیے میں نے خلاصہ بیان ربط دے دیا ماقبل کے ساتھ۔ ربط کے بعد اب سورت کا خلاصہ، حامیم کا خلاصہ یہ ہے، سورت ابتدا میں تمہید ما ترغیب ہوگی، تمہید ما ترغیب ہوگی، اس تمہید ما ترغیب میں 4 عنوان ہوں گے، 4 عنوان ہوں گے، 4 ہر عنوان میں ایک مضمون آ رہا ہوگا، سمجھ گئے؟ یہ میں مختصر کہہ رہا ہوں، اس کے بعد ساتھ کہتا جاؤں گا، اس کو تفصیل کے ساتھ ہوتا جائے گا۔ یعنی تمہید ما ترغیب، اس تمہید ما ترغیب میں تمہید ہوگی، دعوے کے دعویٰ آ رہا ہے، اس کے لیے 4 عنوان ہوں گے، ہر عنوان میں ایک بیان آ رہا ہوگا۔ جب تمہید ختم ہو جائے گی اس کے بعد ترغیب دے کر اصل دعویٰ صورت آ جائے گا، صورت کا دعویٰ۔ صورت کے دعوے کے بعد یہ کہا جائے گا اس دعوے کو معمولی نہ سمجھو، حامیت دعویٰ بہت بڑا اہم دعویٰ ہے، معمولی نہیں ہے، یہ دعویٰ معمولی نہیں ہے، یہی دعویٰ جو ہے، یہی دعویٰ قیامت کے عذاب سے چھٹکارے کا سبب بنے گا، یہی دعویٰ قیامت کے عذاب چھٹکارے کا سبب بنے گا۔ بہرحال تب تک میں نے کیا کہا، تمہید ما ترغیب، تمہید میں 4 عنوان آئیں گے، ہر عنوان میں ایک بیان آئے گا، اس کے بعد ترغیب دے کر دعویٰ آ جائے گا، دعوے کے بعد اہمیت بیان کی جائے گی، بہت بڑا اہم دعویٰ ہے، معمولی نہیں ہے، اس کو معمولی نہ سمجھو۔ ایک اہمیت بیان کرنے کے بعد جنہوں نے دعوے کو نہیں مانا تھا ان کے لیے عذاب دنیاوی کا بیان، اور اس دنیاوی عذاب کے لیے ایک بہت بڑے نمونے کا بیان آئے گا، اسی دنیاوی عذاب کا ایک نمونہ بیان ہوگا جس کو بیان کیا جائے گا، یعنی تخفیف دنیاوی بھی آئے گی اور تخفیف اخروی بھی آئے گی اور تخفیف دنیاوی کا ایک نمونہ بھی آئے گا۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ اس دعوے کے لیے دلیل ایک نقلی آئے گی، دو وہی عقلی آئے گی، ایک نقلی 2 وہی عقلی، غلطی میں کھا گیا بھائی، ایک نقلی ہوگی 2 عقلی ہوگی، ایک نقلی 2 عقلی ہوگی، ایک وحی، سمجھے میری بات کو؟ ایک نقلی، ایک وحی، 2 عقلی، یہ ہے، سمجھ گئے؟
درمیان میں چونکہ قیامت کا مسئلہ بھی چلے گا، ثبوت قیامت کے لیے دو دلیلیں آئے گی، ایک انی اور ایک لمی. یہ لکھ چکے ہو، تم سب کچھ لکھ چکے ہو، سر لگانا ہوگا. سمجھا؟ یہ ہے سورت حامی مومن کا ربط ما قبر کے ساتھ. پھر دیکھیے خلاصہ، پھر دیکھیے 4 عنوان ہوں گے تمہید ما ترغیب میں. 4 عنوانوں کے بعد ترغیب دے کر اصل مسئلہ توحید آ جائے گا، دعویٰ آ جائے گا. پھر دعوی کی اہمیت بیان کی جائے گی. کتاب بہت بڑا اہم دعویٰ ہے، معمولی دعویٰ نہیں ہے. یہی دعویٰ سبب چھٹکارے کے سبب بنے گا قیامت کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے. اس کے بعد تخفیف دنیاوی ہوگی، تخفیف اخروی ہوگی. تخفیف دنیاوی کا ایک بہت بڑا نمونہ بیان ہوگا. جب تخفیف اخروی ہو جائے گی تو ثبوت قیامت کے لیے دو دلیلیں، ایک انی اور ایک لمی. وہ میں کہہ دوں گا وہاں پہنچ کر. دلائل اس کے لیے 2 عقلی ہوں گی، ایک نقلی ایک وحی. بس سمجھ گئے میری بات کو. اور بتائیے تسلی ہو جائے گی، 2 بار تسلی بھی آئے گی، 2 بار تسلی آئے گی. یہ ہے سورت حامی مومن کا خلاصہ. جب یہ مضمون ختم ہو جائیں گے، یہ مذہبی ختم ہو جائے گی، انہی مضامین کو پھر آخر 1.5 ورق میں جا کر پھر اعادہ کیا جائے گا. بس انہی مضامین کو آخر میں جا کر، یعنی دلائل عقلی بھی، دلیل وحی بھی، دلیل نقلی بھی، تخفیف دنیاوی وغیرہ بھی، انہی کو پھر آخر جا کر اعادہ کیا جائے گا. سمجھے؟ دوبارہ تحقیق کے طور پر عنوان بدل جائے گا. یہ ہے سورۃ حامی مومن کا خلاصہ. سمجھ گئے میری بات کو؟ اب دیکھیے، یعنی سورت حامی مومن پر ربط کا قبر سر را دے کہ سور کے دعوے لے ہو کہ ہر تاسو حق دے بیانوں کری اور دنیا کے ہر سوچ خوشی آخرت کے 2 قسم ٹولے بھی. یو ٹولے ایمان والا ہی ہوا جنت کا نظر حضرت ہو بولی کیونکہ وہ جہنمی نہ مانی، حضرت جہنم تھا. باقی تاسو حق دے بیانوں تاسو دا خیال مساتے کہ سوچ تمہیں خبر منی کہ نہ منی. دا خدا تعالیٰ کار دس سے بولے کہ تاسو چویا نہیں، تاسو پا محالفین کے ہوں سوک سری اللہ تعالیٰ پیدا ہوتے کہ تاسو تعاون کری وہ مسئلہ منی. لگا کہ پھر ہون پا دربار کے کون دے مسئلہ کی مسئلہ صاحب یاد کرے ہو پا ہاں وقت اگر محالفین ہونا، ہاں پھر ہونی دربار نا ہم عمران ہونا، یہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اگر مسئلہ تعاون کبھر مسئلہ اسلام صاحب دارنگ مکے ان کے مسئلہ میں 10 سے کلک شئی کہ طول مخلوق کو یہ طرفی تا سجد تابا مکے مکوئی سجدہ حق میں خدا تعالیٰ پڑھے کہ مسئلہ ملیدہ رسول تاسو کی مسئلہ تمہنے اور دیرت مسئلہ توحید اشاعت تا پڑھاتے دے اخبر کار تاسو کئی امر مشورہ بینوں تاسو اخبر کی مشورہی اور مشورہ سب تاسو کار خیلی. سورت حامی مشورہ دریشو اونا نامی رب تشبہ مقام سلام. سورت خلاصہ حامی مومن دار دے. اور سورت کے اول کی تمہید ما ترغیب کی اور تمہید ما ترغیب لرسو کے دے دعویٰ بھی، تمہید ما ترغیب کے سنو عنوان بھی، ہر عنوان کے یو بیان بھی ہوتے. وہ ترغیب لرسو دعویٰ راضی وہ دعوے لرسو کے دے. اگر دعوے اہمیت بیان کی دعویٰ معمولی نہ دے بلکہ دا اہم قیدہ. شیخ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے انہیں سمجھی دعوے نو کہ کھٹیا پہاڑ تو نکلا ٹوہا، کھٹیا پہاڑ تو نکلا ٹوہا، یہ نہ خیال کرنا کہ وہ بات تو کوئی نہیں نکلی، یہ تو کچھ بات معمولی نکلی ہے. صحیح بات تو یہ دیانتداری کے ساتھ جب ہم بھی پڑھتے تھے تو سمجھا یہی تھا ہم نے بھی، یعنی کھٹیا پہاڑ نکلا ٹوہا تو نہیں سمجھے تھے، لیکن یہ ضرور سمجھا تھا کہ اتنی تمیزوں کے بعد جو دعویٰ آیا یہ تو کچھ بھی نہیں، بات تو کوئی نہیں نکلی. ہم نے بھی سمجھا تھا معمولی ہے، لیکن اس دعوی کی اہمیت پتہ تب لگتی ہے آدمی اس مسئلے کو بیان کرے، خدا کی مسئلے کو آگے بیان کرے، پھر مخالفتیں ہوتی ہے، لوگ مارتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، پھر پتہ لگتا ہے واقعی دعویٰ بہت بڑا اہم ہے. ویسے نہیں پتہ لگتا. بے شک آپ گئے میرے خیال میں تو صاحب کہتا ہوں قرآن صرف ذیلی کتاب نہیں ہے، لیکن قرآن پاک نے ایک کام کیا ہے جو ذیلی انقلاب کے بعد عمل میں قرآن پاک نے کام ایسا کروایا ہے کہ یہ جب تک کوئی آدمی اس قرآن پاک کو بیان کر کے سامنے نہیں آئے گا تب تک قرآن پاک کا پتہ نہیں لگتا. برکت ہو جاتی ہے چلو، لیکن برکتیں جو ہے وہ تو ویسی ہے، لیکن صحیح برکت اگر تو لینا چاہے اس کو بیان کرتا ہے تب پتہ لگتا ہے واقعی اہمیت ہے کہ نہیں. بہرحال
اہمیت ترسل کے دے تخلیق دنیاوی بھی اور تخلیق اخروی بھی اور تخلیق دنیاوی نے پارا جا نمونہ بھی تخلیق اخروی نے پارا جس کو ان کے بیان کی این قرآن پاک کے حق طبع ثبوت قیامت پر دو دلیلی بھی یو انی علمی دا انی من علمی کی دا یو لفظ مکی اور لفظ حق طبع آنوں پا انشاءاللہ مکہ دلائل دو عقلی بھی یو نقلی بھی یو وحی بھی دو بار تسلی بھی ہاں دعوے اعادہ کی گی دعوے اعادہ کی گی دغی مضامین کی دی بیا قرآن پاک آخر کے دو پاڑوں کے بیا چیز دغی مضامین اعادہ کی سمجھ گئے یہ ہے سورت کا خلاصہ بھی اور سورت کے ماقبل کے ساتھ بھی اب آپ ایک ایک دیکھتے جائیے جہاں تک چلتے ہیں وہاں تک پہلے میں نے کہا تھا آپ کو یاد ہوگا تمہید ماترغی میں نے یاد ہوگا کہا تھا تمہید ماترغی اور میں نے کہا تھا تمہید ماترغی میں 4 عنوان ہوگے ہر عنوان میں ایک بیان ہوگا اب دیکھتے جائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذو الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر لو جی یہاں تک ایک عنوان ہے میں نے کہا تھا 4 عنوان آ رہے ہیں 4 پہلا عنوان تنزیل الکتاب اتارا ہوا ہے حکم نامہ یعنی اتارا ہوا حکم نامہ جو آ رہا ہے من اللہ العزیز العلیم بڑے بادشاہ سے جو بڑے غالب ہے بڑے لوگ والا ہے کہہ دیا تھا ہر کتاب سے مراد جہاں قرآن پورا آتا ہے وہاں سورت بھی آتی ہے فیہا کتب قیمہ وہاں حکم نامہ بھی آتا ہے امام راضی تو اس نے حوالہ بھی لکھا دیا تھا اتارو حکم نامہ بڑے بادشاہ سے جو بڑے غالب ہے بڑے لوگ والا ہے مراد کیا ہے معمولی نے سمجھنا جو آ رہا حکم نامہ بہت بڑے بادشاہ کا ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے تباہ برباد کر سکتا عزیز ہے ماننے والوں کے لیے یہ بھی سوچو کوئی بات بے علمی کے لیے بڑے والا ہے جو بات کرا بڑے علم کی بات غافر الذنب وقابل التوب معاف کرنے والا ہے گناہوں کا توبہ کرنے والا ہے قبول کرنے والے توبہ کا مراد کیا ہے ماننے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اب تک اگر کسی نے نہیں مانا ماننے گا تب اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے شدید العقاب سخت ترین عذاب والا ہے شدید العقاب سخت ترین عذاب والا مراد کیا ہے ماننے والوں کے لیے توبہ قبول کر لے گا گناہوں کو معاف کر لے گا اور نہ ماننے والوں کی یہ بھی خیال ہے کہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے ذی الطول ذی الساعۃ بالامور کلھا المدارک ذی الساعۃ بالامور کلھا ساری کام اس کو طاقت ہے پکڑنے کی بھی اس کو طاقت ہے گناہوں کے معاف کرنے کی اس کو طاقت ہے دونوں کام کر سکتا ہے گناہ معاف بھی کر سکتا ہے سخت ترین عذاب بھی دے سکتا ہے جس ساتھ بالامور کلھا مراد کیا ہے یعنی چاہے گناہ معاف کر دے قبول کرنے والوں کی وہ بھی کر سکتا ہے لیکن کوئی نہ مانے تو سخت عذاب بھی دے سکتا ہے لا الہ الا ہو کوئی بھی نہیں اس اللہ کے سوا کوئی بھاگ نہیں کیے گا کوئی نہیں جو معبود ہو الیہ المصیر اسی طرح لوٹنا ہے بھی کوئی کہو بھاگ جائے کوئی اور جگہ بھی کوئی نہیں پناہ کی جگہ ہے کہاں کوئی بھاگے گا کوئی جائے گا جگہ ہی کوئی اس لیے آؤ ایسے بڑے بادشاہ کا جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے سخت ترین عذاب دے سکتا ہے اس حکم بادشاہ کو گنامہ ضرور مانو بھی آ رہا ہے بات کیا ہے ابھی چل رہا ہے ایک اللہ موصوف ہے اللہ کی ساری صفتیں ہیں عزیز بھی علیم بھی غافر بھی سب لا الہ الا یہ بھی صفت ہے ایک مسئلہ آتا ہے تمہارا نحوے میں کہ جملہ صفت بنتا ہے نکرے کی جملہ صفت بار رزق کی نہیں بنتا حال بنا کرتا ہے پھر جملہ لیکن قانون یاد رکھ لو تمہاری نبی نے لکھا ہے جو جملہ اسی مارمے میں بند ہو دوسرے کا نہ جا سکتا ہو وہ جملہ مارمے کی صفت بھی بن سکتا ہے رضی لکھا ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ جملہ جو ہے یہ صرف اللہ ہی میں ہو سکتا ہے اللہ کے سوا غیر میں نہیں ہو سکتا اس لیے جملہ اس قسم کے مارمے کی صفت بھی
بن سکتا ہے. آگے حاصل یہ نکلا ایسے بڑے بادشاہ کے حکمنامہ ضرور مان جو آ رہا ہے. دیکھا ہے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے ماننے والوں کے لیے, نہ ماننے والوں کو بڑا سخت عذاب دینے والا ہے. دونوں قسم کی طاقت اس کو حاصل ہے, بھاگنے کی جگہ بھی کوئی نہیں. ایسے بادشاہ کو گناہ ضرور ہوا ہے. ابھی تک چلو آگے. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا بالآیات والرسول بالآیات کذبت قبلهم قوم نوح من بعد محمد محمد رسول اللہ لیاخذ لباد یذ بالحق فاخذوا كيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار. یہاں تک ہے. دوسرا عنوان ہے, میں نے کہا تو 4 عنوان آئیں گے. عنوان ثانی ما یجادل فی آیات اللہ, نہیں جھگڑا کریں گے اس حکم نامے میں. ہونا چاہیے فی ہے زمین راجہ ہو جاتی ہے الکتاب کے لیے. نہیں جھگڑا کریں گے فی ہے اس حکم نامے میں. ہی کی جگہ آیات اللہ رکھ دیا ہے. مظہر کو قائم کا مضمر کے رکھا گیا ہے شرافت کے لیے نہیں بلکہ اس دعوے کو اور زیادہ عنوان دینے کے لیے. ما یجادل جھگڑا کریں گے اللہ کے گناہ میں مگر کون کریں گے الا الذین کفروا اے سطروا الحق عنادا المدارک. سطروا الحق عنادا ایک اور مقام پر کیا معنی مدارک نہیں یہاں نہیں لکھا, بارہ مدارک یہ معنی کیا ہے. سطروا الحق عنادا جو عناد میں آ کر ضد میں آ کر میرے حق پر پردے ڈالتے ہیں. یعنی حکم نامہ ظاہر باہر ہے, حکم نامہ ظاہر باہر ہے, ہر آدمی مان جائے گا مگر ضدی عنادی آدمی اس کو بے شک نہ مانے گا. حکم نامہ ظاہر باہر ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی شبہ کی ہو, بڑی صاف بات ہے, ہر آدمی اس کو مان لے گا مگر ضدی عنادی آدمی اس کو نہ مانے گا. ما یجادل فی آیات اللہ, نہ جھگڑا کریں گے فی یعنی فی آیات اللہ حکم نامے میں الا الذین کفروا مگر وہ جو کفروا سطروا الحق عنادا جنہوں نے ضد میں آ کر مسئلہ نہیں مانا. فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. آگے ایک بات سمجھو, قانون جن لوگوں نے پڑھا ہے جوار قرآن میں نے کہا تھا, اب قانون وہ ایک جاری ہو رہا ہے. یہاں بھی کئی بار سن چکے ہو. قرآن پاک کے اندر یہ قانون تم نے سن لیا ہے کہ مشرکین کی اصلاح کے لیے قرآن 3 طریقے بیان کرتا ہے. مشرکین کی اصلاح کے لیے قرآن 3 طریقے بیان کرتا ہے. ایک یہ ہے کہ مشرکین جس مال پر مغرور ہوتے ہیں, جس دنیا اور زر پر مغرور ہوتے ہیں, قرآن اس کی قلت اور حقارت بیان کرتا ہے. یہ کیا ہے جس پر تم مغرور ہوا ہے, کیا قلیل اور حقیر ہے. ایک تاکہ اس کی قلت حقارت کو دیکھ کر غور کر کے شاید ہٹ آئے تو مسئلہ مان جائے. اور سب پوچھو تو جتنے گدی نشین ہے, جو بھی گدی نشین ہے, جو بھی مشرک شرک کروا رہا ہے, بس یہ دنیا کا مال اور زر کو لے ڈوبا ہے. اگر ذرا بھی ان کو دھیان آ جاتا, یہ اکثر تو مسئلے کی ماننے کی وجہ سے کئی مسائل آ جاتے ہیں. کہنا تھا آپ کے آگے کہ ایک قلت و حقارت جو مشرکین شرک کر رہے ہیں یا کروا رہی ہے, دنیا کی لعنتی ان سے یہ کروا رہی ہے, اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک دوسرا قرآن کا طریقہ بیان کرتا ہے, کسی وجہ سے خدا جو دنیا پر مغرور ہو کر مسئلہ نہیں مانتے تھے, آؤ حال دیکھو ان کو بھی دنیا میں کیا حال ہوا ان کا. ایک دو ہو گئے. تیسرا کسی وجہ سے آخرت میں خدا تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے. یعنی دنیا کی قلت حقارت کے اسی دنیا میں پر مغرور ہو کر مسئلے نہ ماننے کے نتائج دنیا میں. دو. تیسرا اسی وجہ سے آخرت کے اندر اس کا نتیجہ کتنے؟ 3. یہ 3 چیزیں قرآن بیان کرتا ہے, شاید مسئلہ مان جائے اور دنیا کی طرف رغبت کو چھوڑ کر میری بات مان جائے. خدا کا طریقہ ہے. اب دیکھو 3 ہو گئے.
مراد کے مسئلہ ہے ظاہر باہر. جو ضدی ہوگا عنادی ہوگا وہ مسئلہ نہیں مانے گا. اور ایمانداری سے بات یہ کہ دیکھو گے تمہاری تجربہ سے بھی معلوم ہوگا جس کے دل میں ذرا بھی انابت ہوگی وہ مانتا جائے گا. جس کے دل میں انابت ہوگی وہ مانتا جائے گا اور جس کے دل میں ضد عناد آتا جائے گا وہ چھوڑ کر ہٹتا جائے گا. قانون یہی ہے بالکل صاف صاف قرآن کا قانون ہے. اور ہے قانون قرآن کا ایسا ہے ادھر سے قرآن پڑھ رہا ہو ادھر سے لوگوں کی طبیعتوں کے حالات دیکھ رہا ہو بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے مطابق تابق النار بالنار ہو رہا ہے. ماں یہی ہے قرآن پاک کی صداقت کی بہت بڑی دلیل. ماں جعل آیات اللہ الا الذین کفروا نہ جھگڑا کریں گے اللہ کی آیات میں مگر کون جھگڑا کرے گا الا الذین ستروا الحق عنادا کوئی جدال نہ کرے گا. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے مسئلہ ظاہر باہر ہے اس میں کوئی بھی جدال نہ کرے گا مگر ضدی آدمی جا کرے گا. فلا یغررک اور تجھے دھوکے میں نہ ڈالے. تقلبہم تقلب ہے مصدر یہ مسئلہ قلت اور حقارت کے لیے ہے. اب رضی لکھتا ہے مصدر کے بعد میں کہ قرآن مسئلہ جو آپ کی قلت حقارت کی تقلب چاند دن ڈھولو کا چل رہا چاند دن یعنی قلیل اور ہٹی یہ تقلب ہے کیا. اس پر یہ غری کی بات ہے بنا ایک انسان اے ایمان والے تجھے خیال ہے کہ ڈھولو کرنے سے ہو بھی جاتا ہے. اور بات سمجھو یہی ہوتا ہے مشرکین کو عوام کے دلوں میں. عوام کہتے ہیں بلے بلے کیا کہہ رہے ہیں بڑا ہی سلسلہ ہے بڑا ہی سلسلہ ہے. دیکھا ہے کئی مرزائی اس لیے ہو جاتے ہیں مرزائیوں کے حالات اندر ضلع ہوتا ہے بدکاریاں ہوتی ہے اور بے ایمان خدا کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں. حالات میں مشرکین کا بھی یہی ہوتا ہے. کہتے کیا کہنا جی ایک دو بات بے ہاں آدمی دیکھ کر حیران ہوتا کوئی بات ہے صحیح ہے کوئی بات ہے صحیح. آواز کسے کہتا ہے کوئی بات تو ہے. اب ایک طرف ہم چند بیٹھے ہیں چند ہے جو ایمان کی باتیں کرتے ہیں ایک طرف ہزاروں لاکھوں بولنے جب ہو جاتے ہیں تو قوم کیا کہے گی وہ جی چھوڑو یہ لوگ ہیں اس قسم کے واحد لوگ ہیں بس پیروں کی محرت کرتے رہتے ہیں. دیکھو جی ایک دو ہے وہاں ہزاروں لاکھوں انسان ہے. یہ دلیل لوگ بنا لیتے ہیں. قرآن ان کو دلیل کہہ رہا ہمیں کہہ رہا ہے فلا یغررک اے انسان اے ایمان کی دعوت والے تو ان کے دھوکہ کہیں نہ لگ جائے. تقلبہم ان کے تقلب سے سمجھے ان کے تقلب سے ملا. میں نے کہا مصدر قلت اور قرآن پاک میں مصدر بڑی آتی ہے قلت غالب کے لیے نکالیے. پارہ 27واں سوا 754 سبومیت اربعۃ و خمسون سبومیت اربعۃ و خمسون دیکھا ہے. تیسری سطر اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر بالاموال والاولاد. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر بالاموال والاولاد. یقین جانو میری حیات دنیا کی لعب لہو زینت تفاخر تکاثر ساری قلت ہے. دیکھا تنوین قلت کے لیے ساری تنوین قلت حقارت ہے کیا کچھ جی لگنا ہے کچھ کھیل ہے کچھ آپس میں تفاخر ہے کچھ تقائے آخر میں قلت ہو یعنی کچھ قلیل اور حقیق. مولانا رومی نے ایک مثال دی ہے. مولانا رومی لکھتا ہے مثال میں ایک جگہ ایسی بتاؤ جس کے پاس کروڑ ہار ہو یعنی اربع دنیا ہو اور ہو بڑا محتاج بڑی کپڑے پہنی تو ہو بڑا ننگا ایسو دیتا جاتا ہے مثال ہے بڑا اس کے جیسا کام ہے سوریانہ انداز میں. کہتا وہ ہے کون وہ مالدار کروڑ ہار روپیہ بھی ہو پھر بھوکا بھی ہے وہ کون مشرک. قیامت کے دن کروڑ ہار روپے والا آدمی بالکل بے دست ہوگا ہے کیا
اصل بات یہ ہے کہ پیسہ بھی ہونے کو ہو ایمان والا، ایمان کے لیے۔ ہاں جی اے انسان، مسئلہ اتنا ظاہر باہر آئے، اس قدر ظاہر باہر آئے، اس میں کوئی جدال نہ کرے گا مگر کر کے ہوگا، ضدی اور انادی ہوگا۔ پر اے انسان تجھے تو پھر نہ ڈالے تقلب مسئلہ قلت احتیاط کے لیے فی البلاد، مراد کے مغرور ہونے کی چیز بھی ایک۔ دوسرا کذبت قبلہم قوم نوح واللہ من بعد، آگے دوسرا طریقہ تو لائن سے پہلے قوم نوح نے بھی، باقی جماعتوں کے بعد بھی، وحمت کل امت برسولہم، ارادی ہر پارٹی میں پیغمبر کے ساتھ تاکہ پکڑے پیغمبر کو، وجادلوا بالباطل، سمجھو وجادلوا بالباطل، بے سببیہ ہے، انہوں نے جدال کیا انبیاء کے ساتھ بالباطل، بے سببیہ، بسبب باطل کے، یعنی مقابلے نکالا ہے، باطل کو لائے۔ کیوں باطل لائے؟ لیدلوا بالحق، تاکہ باطل کے ذریعے سے حق کو گرا دے، تاکہ باطل کے ذریعے سے حق کو گرا دے۔ دیکھا ہے ادھر سے کتاب اللہ پیش ہوتی ہے، ادھر سے موجود الاسرار پیش ہوتی ہے، قصیدہ غوثیہ پیش ہوتا ہے، ادھر سے موجود الاسرار پیش ہوتا ہے، کہیں قصیدہ پیش ہو رہا ہے، کہیں کچھ پیش ہوتا ہے، کہیں 12 سال کی بیڑے پیش ہو جاتے ہیں۔ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، انہوں نے جھگڑا کیا باطل کو لا کر، کیوں نہیں يدعوا بالحق، تاکہ گرا دے بس باطل کے ساتھ حق کو۔ جب یہ بات کرنے لگے، پیغمبروں کو پکڑنے لگے، باطل کو لا کر اونچا کرنے لگے، میرے حق کو گرانے لگے، فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا دنیا میں، اس کے ساتھ عذاب میرا۔ یہ میرا طریقہ رہا ہے۔ پہلی قوم نے یہی کیا ہے، میرے انبیاء کے مسئلے کو گرانا چاہتے تھے، انبیاء کو پکڑ کر مارنا چاہتے تھے، باطل کو آگے لانا چاہتے تھے، جھوٹے قصے، من گھڑت قصے، پیلو وکیلوں کی بتائی ہوئی قصے، وہ سارے جہان کی جھوٹی کتابیں اگر میں ان کو لانا چاہتے تھے آگے۔ جادلوا بالباطل لیدلوا بالحق فأخذتهم فكيف كان عقاب۔ معلوم ہوتا ہے یہ خدا کا ایک قانون ہے، خدا دیکھتا ہے جب کوئی بے ایمان ٹولہ حق کے گرانے پر تل جائے، اور تمہیں بھی کیا باطل کو سامنے لا کر، یہی ہوگا اور کیا ہے، جھوٹی حدیث سے، من گھڑت روایات، من گھڑت قصے، بالکل ٹوٹے ہوا آیات باتوں کو لا کر، اور حق بات کو گرانا چاہتا ہے، پھر خدا تعالی امداد دیتا حق والوں کو، پھر باطل والوں کو اپنی طرف سے گرفتار کرتا ہے۔ آگے وَكَذَلِكَ، یہ دو طریقے ہو گئے نا، تیسرا وَكَذَلِكَ حق تک کا تعلیم دیا ہے اصل المعانی، كَذَلِكَ اے لِذَالِكَ، اسی وجہ سے اسی جھگڑوں کی وجہ سے، اسی جدال کی وجہ سے، حتی تو کلمت ربک علی الذین کفروا، ثابت ہوگی تیرے رب کی بات کافروں پر، کیا بات، انہم اصحاب النار، ہوں گے یہ دوستی، ہوں گے یہ دوستی، مراد کیا ہے، اسی جدال کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ عذاب دیتا رہا، اور اسی وجہ سے خدا آخرت کے اندر بھی گرفتار کرنے والا ہے۔ سمجھے بات؟ کتنے چیز ہو گئے؟ 3 ہو گئے نا۔ دنیا پر غرور والی دنیا کیا ہے، قلیل بھی ہے، حقیر بھی ہے، ایک دوسرا اسی وجہ سے خدا دنیا میں عذاب دیتا رہا، تیسرا اسی وجہ سے خدا آخرت میں عذاب دے گا۔ کتنے عنوان ہو گئے؟ 2۔ اب ملا لو، پھر ملا لو، میں نے کہا تھا 4 عنوان آئیں گے۔ عنوان اول، میں نے کہا تھا عنوان اول، حکمنامہ بڑے بادشاہ کا ہے، بڑے علم والا ہے، بہت بڑا غالب بھی ہے، مان لو گے گناہ معاف کر دے گا، نہ مانو گے تو بڑا سخت عذاب ہونا ہے، کوئی جگہ بھی بھاگنے کی کوئی نہیں، جاؤ گے کہاں۔ حکمنامہ ثانی، عنوان ثانی، اتنا ظاہر باہر حکمنامہ ہے، ہر آدمی اس کو مان جائے گا جس کے دل میں انابت ہوگی۔ ہاں ضدی انابی آدمی جھگڑا کرے گا، لیکن ان کو دیکھو، سوچو، تمہیں کہتے ہیں ان لوگوں کے تکلف پر، یہ دنیا کی خوشی میں چلنے پر دھوکہ نہ لگے کہیں، کہتے ہیں نا بلے بلے بڑی کاریں ہیں جی،
بڑی کاریں، بڑے مرید، بڑے توبہ کرتے، بڑے بڑے فوجی آتے ہیں، بڑے لوگ آتے ہیں وہاں. یہ کوئی بات ہے؟ سارا جہاں بھی چلا ایک آدمی کے پاس، بے ایمانوں کے ٹولے سارے پلان تو اچھا ہو جائے گا. یہ چھوٹی کوئی دلیل تو کوئی نہیں. آگے اور اسی وجہ سے دیکھا دنیا میں جھگڑے کرتے رہے، انہیں جداد کے خدا نے دنیا میں عذاب دیا، اسی وجہ خدا کرتے عذاب دے گا. اب عنوان سادس الذين يحملون العرش وما حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما الذين الذين قالوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن سلم من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات وقهم السيئات يوم القيامة حمدا ذلك الفوز العظيم. لوگ یہاں تکلیف عنوان ہے. عنوان سادس. اب دیکھیے الذین یحملون العرش، الذین قرات پر فرشتے ہیں ملائکہ یا لباس قسم کے لئے سادگی کے ساتھ دیکھ لو. اس کے بعد وہ فرشتے جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو، ومن حولہ جو عرش کے ہے گردا گرد، مراد کے مقرب ترین فرشتے، مقرب ترین فرشتے اگر جو حکومت کے ہاں رہتے ہیں، دار حکومت میں رہنے والے ہیں. الذین یحملون العرش ومن حولہ جو دار حکومت میں رہنے والے